میں مطیع ہوں. مطیع کس کو کہتے ہیں؟ بس جو اطاعت کرتا ہے. کتنا مطیع ہے یہ بندہ، کتنا اپنے دفتر میں مطیع ہے اپنے باس کا، جیسا باس کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال مالک کچھ دیتا ہے نا، سیلری دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، فون دیتا ہے، اطاعت کرنی. اب آپ بولے بھائی تم رات کو 9 بجے کیوں آفس بیٹھے ہو؟ کہہ رہا بھائی باس ہے، مالک ہے، دے رہا ہے بہت کچھ. اب یہاں چھوٹی سی زندگی میں چھوٹا سا مالک کی اطاعت تو انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا. انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر دے. ایسے ہی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تباہ کرتے ہیں. ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. وہ تو ٹھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے. جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں، تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے. تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر مختلف واقعات ہیں، بیان ہوتے ہیں. ایک لوہار کا واقعہ، شہر میں ایک شخص کیا کہتے ہیں جی ایک لوہار کے پاس بڑی کرامت ہے. کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے. یہ کیا کہا بھی تم ولی ہو کیا؟ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کہا نہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، نہ یہ کرامت ہے. کہا بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا، جیسے جوانوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے. ہو گیا، بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا. تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب، جادوگر، بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی، اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھئی ایسا ایسا. اس نے بولا ہو جائے گا لیکن تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا. اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے. 40 دن تک کوئی نیک کام، 40 دن بعد جاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئے گی. پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے. 40 دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، نہ نماز پڑھی نہ کچھ نہیں کیا. جو واپس جاتا ہے پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے. کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے. کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی. کہہ رہا نہیں غور کرو. کہہ رہا ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا ہوا تھا. میں نے کہا اس کو کنارے پہ کر دوں کوئی گر نہ جائے. وہ جادوگر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں پڑھی، نیکی نہیں کی، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا ہے. ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے. لیکن خدا ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے. بیماری، فوتگی، تنگی، پریشانی. کیوں؟ متوجہ ہو. مگر خدا کے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ زمین اور آسمان سب خدا کا ہے. خدا کچھ چھین کر، کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے.